اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی سامعین خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور احسان سے الحمدللہ آج ہم قرآن سیکھنے کے 8ویں حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، حضور پر نور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو سیکھنے کی، اس کو پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھنے کا ماہر ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کی رحمت اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو عبور حاصل نہیں ہے، وہ شخص بھی دوہرے ثواب کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو بھی دوہرا اجر دیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، وہ لوگ خصوصی طور پہ اس بات پہ توجہ دیں جو کہ قرآن کو بڑی روانگی کے ساتھ، قرآن کے جو اس کے اصول ہیں، اس کے قوانین ہیں پڑھنے کے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی روانگی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس بات پہ دھیان کریں کہ ان سے تو بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، ان کو اتنا عبور حاصل نہیں ہے روانگی کے ساتھ پڑھنے کا، اتنا فلو کے ساتھ پڑھنے کا کہ وہ اس میں اٹکے نہ، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ ان کو دوہرا ثواب دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ روانگی کے ساتھ پڑھنا، یعنی کہ آپ کا تیزی کے ساتھ جو قرآن کو پڑھنا ہے، یہ کوئی بڑا مارکا نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے اصل میں کہ آپ قرآن کو تجوید کے اصول و قوانین کے مطابق پڑھیں، چاہے اٹک اٹک کہیں پڑھیں، اس کا بھی انشاءاللہ اللہ جل شانہ بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کل قیامت والے دن الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن لوگوں نے قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کیا ہوگا تجوید کے ساتھ، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کو تجوید کے ساتھ ہی حضور پر نور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک جو حروف پڑھ لیے ہیں، جو یا پھر خلاصہ کلام آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تو وہ یوں ہی ہے کہ ہم نے تجوید کو اصطلاحی معنی میں اور اس کے لغوی معنی میں اور شرعی معنی میں سمجھا، اور پھر ہم نے المفردات جو کہ پہلا لیسن ہے اس کی بات کی۔ اس میں ہم نے آرٹیکولیٹرز جو تھے، جو کہ مخارج تھے حروف کے نکلنے کی جو جگہیں تھیں، ان کے نام، ان کی جو تعریفات تھی وہ سمجھی، وہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ہم حروف کی طرف آئے۔ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ حروف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اب تک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے الف سے لے کر آگے غین تک پڑھ لیا ہے۔ تو معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی حد تک ہم نے حروف کو سیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اور میں بھی امید کرتا ہوں، حسن ظن ہے کہ ہر بندہ محنت کر رہا ہوگا، جو بھی اس پروگرام کو سن رہا ہوتا ہے اور محنت کر کے قرآن کے اوپر عملی طور پہ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کے آ رہا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے پچھلا پڑھا ہوا ہے، جو پرانا آپ نے یاد رکھا ہوا ہے، اس کو آپ کو بھولنا پڑے گا۔ وہ اگر آپ ساتھ ساتھ لگاتے رہے اس کو، پھر آپ کا کیا ہوگا، وہ پرانی روٹین ہی بنی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، پھر آپ کو یہ جو سیکھنے کا جو ٹائم یہاں پہ آپ دے رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو پرانا پڑھ لیا ہے اس کو آپ بالکل چھوڑ دیں، جو غلط پڑھا ہوا ہے ٹھیک تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو آپ کو جس طریقے سے سمجھایا اور پڑھایا جا رہا ہے، آپ پوری کوشش کیجئے کہ اسی طریقے سے قرآن کو سمجھیں، اس کے حروف کو، اس کے مخارج کو، آگے جو ہم نئے رولز سباق کے اعتبار سے پڑھتے جائیں گے ان سب کو آہستہ آہستہ آپ امپلیمنٹ جو ہے ان کا کرتے رہیں، اس کا نفاذ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ ایک دن آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پڑھنے کے ماہر بھی ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی جو رحمت کے بزرگ فرشتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا بھی شمار ہوگا۔ تو معزز سامعین، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے نیو لیٹرز کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا نیا حرف ہے، نیا لیٹر ہے، وہ ہے فا۔ فا، اب اس کو ہم شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، اونچی آواز میں پریکٹس کیجئے گا، پڑھیے، الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال،
ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین. اور آج کا جو ہمارا نیا لیٹر ہے جس کی طرف ہم رواد ہوا ہے وہ ہے فا. تو معزز سامعین فا کا جو آرٹیکولیٹر ہے جو نکلنے کی جگہ ہے اس کو بخوبی سمجھ لیجئے. جیسا کہ آپ نے دو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اب تک تو جو اس لیٹر کے ضمن میں آ رہی ہیں. ایک کیا ہے آپ کے دو ہونٹ. آپ نے پڑھا تھا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں خشک اور تر. جو سامنے چہرے کی طرف حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہونٹوں کا جب منہ بند کیا ہو سامنے نظر آ رہا ہو خشک حصہ. اسی طرح جب ہم منہ کے اندر جاتے ہیں جو منہ کی طرف حصہ ہوتا ہے جو نرم ویٹ گیلا سا محسوس ہوتا ہے ساتھ ہی خشک حصے سے جو اندر شروع ہو جاتا ہے وہ ہے ہونٹوں کا تر حصہ. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی طرح پھر آپ نے ثنایا کی بات کی تھی کہ ہمارے جو سامنے والے اوپر والے جو دو دانت ہیں اور جو نیچے والے دو دانت ہیں ان چاروں دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں. یعنی کہ سامنے جو چار دانت ہیں اوپر نیچے دو ان کو دو ان کو کہتے ہیں ثنایا. اب جو اوپر والے جو دو دانت تھے ان کو ہم نے ثنایا علیہ کا نام دیا اور جو نیچے والے جو دو دانت تھے ان کو ثنایا سفلیٰ کا نام دیا. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ثنایا علیہ کے جو کنارے ہیں ثنایا علیہ یعنی کہ جو اوپر والے دو دانت ہیں سامنے والے ان کے کناروں کو جو نچلا ہونٹ ہے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے کے ساتھ لگانا ہے. پھر آپ نے پڑھنا ہے فا ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. اب فا پڑھتے ہوئے بھی اس میں ہلکی سی ہوا جو ہے اس کا ساؤنڈ آپ کو محسوس ہوگا اور یہ جو فا یہ جو ہوا اس میں محسوس ہوتی ہے نکلتی ہوئی یہ آپ کی بھی اس میں جاری ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حرف ہے جو اس کا سارے اوصاف اس میں موجود ہوں. فا تو الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو فا کا جو مخرج ہے وہ سمجھ میں آگے ہوگا. آگے جو ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے وہ ہے دو نقطوں والا قاف جو کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اب یہ جو قاف ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے یہ پہلی تو بات یاد میں رکھیں کہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے. حروف مستعلیہ کون سے ہیں جو کہ پر پڑے جاتے ہیں موٹے کیے جاتے ہیں تھک کیے جاتے ہیں جن میں ہم زبان کی جڑ کو اس حرف کو پر کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی انہی حروف میں شامل ہے جن میں ہم نے زبان کی جڑ کو اٹھانا ہوتا ہے. تو معزز سامعین آپ نے قاف کو پڑھتے ہوئے اس کا جو مخرج ہے اس کو سمجھ لینا ہے. پہلے اس کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی جڑ اور تالو کے ہم نے تین حصے پڑھے تھے. پہلا حصہ دانتوں کی طرف, دوسرا حصہ جو کرو ہے ابھرا ہوا ہے, درمیانہ حصہ, آخری جو گلے کی طرف ہے. اب آپ جتنا گلے کی طرف جاتے جائیں گے اتنا ہی تالو کے ہم نے پڑھے تھے مزید دو حصے. ایک تھا سخت حصہ, جتنا منہ کی طرف آئیں گے آپ آگے اتنا سخت حصہ آتا جائے گا. جتنا آپ گلے کی طرف جاتے جائیں گے اتنا ہی یہ تالو کا نرم حصہ شروع ہوتا جائے گا. تو جو قاف ہے دو نقطے والا قینچی والا قاف جو کہ قینچی لکھتے ہیں جیسے وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو وہ قاف جو ہے آپ نے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ جو گلے کی طرف ہے, یہ جو سٹیپ بتا رہا ہوں نا ان کو ذہن میں رکھیے گا. تعلق زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ جو کہ گلے کی طرف ہے. آپ جتنا پیچھے گلے کی طرف لے کے جائیں گے آواز کو پلٹیں گے پیچھے لے کے جائیں گے اتنا ہی آپ کا قاف کلیئر نکلے گا. ورنہ آپ کیا کریں گے کاف کاف, یہ تو کاف باریک ہے, اس کو پر کرنا ہے. پر کرنے کا اصول کیا ہے, زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے. پھر یہ جو سختی والا کا سختی سے تو ہم نے نکالنا ہی نہیں ہے, اس کو ہم نے نکالنا ہے اس کو تالو کے نرم حصے کے ساتھ. اب جو تالو کا نرم حصہ ہے وہ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ کہاں پہ ہے. جتنا ہم گلے کی طرف جائیں گے پیچھے کی طرف جائیں گے اتنا ہی ہمارا وہ جو ہے تالو کا نرم حصہ آتا جائے گا. تو اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے آپ کہ جہاں پہ ہماری زبان کی جڑ ہے, جہاں پہ جڑی ہوئی ہے زبان, جہاں پہ زبان کی جڑ ہے بالکل اس کے مقابل اس کے سامنے اس کے اوپر تالو کا نرم حصہ ہے. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان دونوں کی جو جگہ ہے وہیں سے آپ نے قاف کو نکالنا ہے. قاف قاف قاف, یعنی کہ دیکھیں کیسی نرم سی سموتھ سی آواز اس کی نکلتی ہے. قاف
قاف قاف قاف قاف۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے قاف کا جو مخرج ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ قاف میں زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے، پہلا سٹیپ، ساتھ ہی پھر یہ جو اس کا مخرج ہے، نکلنے کی جو جگہ ہے، جو اس کا آرٹیکولیٹر ہے، وہ ہے تالو کا نرم حصہ۔ جتنا آپ گلے کی طرف جائیں گے اتنا ہی آپ کا نرم حصہ جاتا ہوا شروع ہو جائے گا، اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آواز کو پلٹا دینا ہے پیچھے کی طرف، گلے کی طرف۔ جتنا آپ گلے کی طرف لے کے جائیں گے اتنا ہی آپ کا تالو کا نرم حصہ آئے گا، زبان کی جڑ تو وہ اٹھانی ہی اٹھانی ہے۔ تو اسی طرح آپ کا جو قاف ہے اتنا ہی کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو اتنا واضح قاف پڑھتے ہوئے سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے قاف کو پڑھا ہے۔ ورنہ ہوتا یوں ہے کہ ہم قاف اور ایک اور قاف جو ہم نیکسٹ پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا امید کرتا ہوں کہ مخرج جو ہے آپ کو نکلنے کی جو جگہ ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ مزید آپ کا یہ بہتر ہو جائے گا۔ تو آج کا ہمارا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ ہے کاف، کتاب والا۔ ابھی تو قینچی والا قاف جو 2 نقطے والا پڑھا تھا نا، ابھی کاف کش والا ہے۔ اب جو کاف کش والا ہے، کتاب والا ہے، یہ کاف جو ہے بس نارمل کنڈیشن میں جیسے ہم پڑھ دیتے ہیں کاف، یہ وہیں سے نکلے گا۔ بس کیا ہے، مخرج ذہن میں رکھنا ہے، اس کا نکلنے کی جگہ ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ تالو کا سخت حصہ، اس میں زبان کی جڑ نہیں اٹھانی۔ کیوں کہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کاف کو کیا کرنا ہے، باریک کرنا ہے۔ کاف کاف۔ اب یہ کاف کاف قاف کاف قاف، خود فرق محسوس کریں کہ سخت کون سا ہے اور جو تالو کے نرم حصے سے کون سا نکل رہا ہے۔ کاف کاف، یہ ہے تالو کا سخت حصہ۔ کتاب والا جو کش والا کاف ہے اس کا مخرج تالو کا سخت حصہ۔ اس طرح قاف قاف قاف، تالو کا نرم حصہ۔ جتنا آپ دیکھیں پیچھے کاف آگے، قاف پیچھے، جتنا آپ پیچھے کی طرف جائیں گے گلے کی طرف اتنا نرم حصہ شروع ہوتا جائے گا، اسی قدر آپ کا جو قاف ہے وہ کلیئر ہوتا نظر آئے گا آپ کو۔ کاف میں جو باریک کاف ہے اس میں تو آپ کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو ساتھ ہی نکل آئے گا۔ لیکن اصل جو پریکٹس آپ نے اب کرنی ہے وہ کرنی ہے قاف میں، کہ تالو کے نرم حصے کی طرف جانا ہے، جتنا ہو سکے جانا ہے۔ جہاں سے آپ پیچھے گئے پھر اس کے بعد اور پیچھے جائیں، پھر جتنا پیچھے گئے محسوس کریں میں کتنا پیچھے گیا، پھر اس سے مزید پیچھے تالو کے گلے کی طرف جاتے جائیں، پھر زبان کی جڑ کو ساتھ ساتھ لازمی اٹھانا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے 2 نقطوں والا قاف، تو اس کو ہم نے پر کرنا ہے۔ قاف قاف۔ تو ابھی ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے سبق کو مکمل کریں گے۔ پڑھیں اونچی آواز میں، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا۔ ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، اوپر والے جو 2 دانت ہیں، سامنے والے 2 دانت جو بڑے دانت ہوتے ہیں، ان کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ جب ملائیں گے، جب فا پڑھیں گے پھر ہلکی سی ہوا بھی منہ سے خارج ہوگی ہونٹوں کی طرف سے، فا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیٹر جو شروع کیا۔ پھر ہم نے 2 حروف پڑھے، ایک قاف تھک موٹا پر، اور ایک تھن کاف پڑھا ہے جو کہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں مین ڈیفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ قاف جو 2 نقطوں والا ہے، تھک ہے، پر موٹا پڑھنا ہے، اس میں ہم نے زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے، باریک کاف میں زبان کی جڑ کو نہیں اٹھانا ہے۔ ایک فرق یہ ہوا، یعنی کہ موٹے اور باریک ہونے کا۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ جو پر کاف ہے، موٹا پڑھنے والا تھک کاف ہوگا، قاف ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تالو کے نرم حصے کی طرف جو کہ گلے کی طرف ہے اس کی طرف سے نکالنا شروع کرنا ہے، قاف۔ اور جو باریک کاف ہے اس کو تالو کے سخت حصے سے نکالنا ہے۔ 2 ہمیں مین ڈیفرنس جو ہے اس میں فرق جو ہے وہ نظر آئے، وہ کون کون سا، کہ
جو کاف کتاب والا ہے، باریک کاف ہے، اس کو ہم نے باریک کرنا ہے ایک بات، دوسرا اس میں ہم نے تعلق کا سخت حصہ لگانا، اور جو دوسرا قاف ہے 2 نقطے والا، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، تعلق کا نرم حصہ استعمال کرنا ہے اور گلے کی طرف اس کو لے کے جانا ہے، پلس کیونکہ وہ حروف مستعاریہ میں شامل ہے اس لیے ہم نے اس میں زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے، اس کو موٹا، تھک اور پور کرنے کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیسن ہے تمام احباب کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کوشش کیجئے کہ پریکٹس جتنی کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا۔ اور ایک بات، ایک گزارش کرتا چلوں کہ سکپ نہ کیا کریں، یعنی کہ آپ کو جو باتیں سمجھا رہی ہوتی ہیں بیچ بیچ میں، ٹھیک ہے، آپ خود اگر یہ اپنے ذہن بھی سمجھنا شروع کر دیجیے غیر ضروری ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ پتہ ہو کہ آئندہ جو آپ نے لیسن پڑھنا ہے اس میں وہ کام آ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ناقص علم بندہ سیکھتا ہے، اور پھر بندہ خود ناقص علم سیکھ کے جب آگے کسی کے سامنے بیٹھتا ہے وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو فلانے سے سیکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ بد سے بدنام برا۔ تو کوشش کیا کریں کہ پوری کی پوری ویڈیو سنا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ پورا اور مکمل علم جو ہے آپ کے پاس پہنچے۔ ویسے ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کوشش کریں کبھی ایک حدیث کی کتاب لے لیں آپ، ٹھیک ہے، جس کی شرح بھی لکھی ہوئی ہو، ساتھ حدیث پڑھیں، اس کے ساتھ نیچے شرح پڑھیں۔ آپ نے ایک دفعہ شرح پڑھی ہے اس حدیث کی، پھر دوبارہ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو نئی بات اس میں سے ملے گی، پھر دوبارہ پڑھیے اور غور و فکر کے ساتھ، آپ کو پھر ایسی بات جو کہ آپ نے پڑھا سارا کچھ ہوگا لیکن آپ کے ذہن سے نکلی ہوئی ہوگی اور دوبارہ پھر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جتنی پریکٹس اس میں کریں گے، یہ تو آپ ایک فن، ایک اصول سیکھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے رول سیکھ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک بھی رول سکپ ہوگا، ایسی بات ہے کہ آپ وہ رول اگر سکپ کریں گے تو اپنے ہی علم کے مطابق جو ناقص ہوگا پھر اس کے مطابق قرآن پڑھتے رہیں گے، تو پھر وہ ثواب تو کا ثواب تو نہ بنا اتنی محنت کے باوجود۔ تو کوشش کریں گے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے کہ پوری ویڈیوز دیکھیں اور کوئی سکپ نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو نیکسٹ لیسن شروع ہم نے جو کیا ہوا ہے اس میں بھی کوئی آپ کو پرابلم آ رہی ہے، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو پیچھے ہم نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، آپ ان کو دوبارہ پھر دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح محنت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن سے سیکھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس قرآن کے وسیلے اور سبب سے ہمیں بھلائی عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔